جس وقت میں اس ٹاپک پر بولنے کے لیے بٹھایا ہے وہ وقت بھی تھکا ہوا ہے اور یہ بندہ تو یوں ہی تھکا ماندہ ہے. درود شریف سناؤ. اللہم صلی علی محمد محمد عابد الرحمن وشفائها وقلب القلوب دوائها من الابصار وضيائها وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اعلیٰ حضرت سے پہلے آپ نے استاد زمن مولانا حسن کی نعت سنی. استاد زمن مولانا حسن مرزا داغ دہلوی کے شاگرد، لیکن یہ اعلیٰ حضرت کی شاگردی کا فیض ہے کہ میدان نعت میں وہ شہسواروں سے آگے نظر آ رہے ہیں اور اس نعت کے میدان میں محاورہ بندی میں اور سلاست میں اور طرز بیان میں اپنے استاد سے ہی بڑھے ہوئے ہیں. اور پھر اعلیٰ حضرت کے بارے میں کیا کہوں. اعلیٰ حضرت نے تو تحدیث نعمت کے طور پر کہ اللہ نے ان کو جو نعمت دی، خدا کا حکم ہے کہ اما بنعمت ربک فحدث، اللہ نے تم کو جو نعمت دی ہے اس کا بیان کرو. تو تحدیث نعمت کے طور پر، اس نعمت کو بیان کرنے کے طور پر فخریہ نہیں بلکہ تحدیث نعمت کے طور پر ایک جگہ خود کہتے ہیں کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. علمی میدان میں اعلیٰ حضرت کا شہوار قلم جب چلتا ہے تو معاصرین ہی کو نہیں بلکہ بہت سارے متقدمین کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے. اور میں نہیں کہتا ہوں، اعلیٰ حضرت کے مریدین اور متبصرین نہیں کہتے ہیں، بلکہ بہت سارے وہ لوگ جو ناقدانہ نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کو کسی سے کوئی عقیدت نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ 500 برس میں ایسا عالم جو ہے وہ نہیں ملتا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو علوم پر جو دسترس حاصل تھی، ان کا طرز تحریر دیکھ کر کے یہ قاموس المشاہیر میں لکھا کہ 500 برس میں ایسا عالم نظر نہیں آتا. اور اعلیٰ حضرت نے تو یہ کہا کہ کافی سلطان نعت گویاں رضا، انشاءاللہ میں وزیر اعظم. لیکن ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جس طرح سے شہنشاہ علم و فن ہے، اسی طرح سے نعت گوئی کے ایسے نعت گوئی کے قلم رو کے اور اس کی سلطنت کے ایسے بادشاہ ہیں کہ اپنے وہ فن میں اور اپنے طرز میں وہ منفرد اور ممتاز ہیں. مجھے یہ موقع نہیں ہے کہ میں ان کے کلام پر بہت کچھ زیادہ کہہ سکوں. سب سے بڑی اور ممتاز خصوصیت تو یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا کلام اور ان کے اشعار
آیات و احادیث کی ترجمانی ہے. ان کا ہر شعر کسی نہ کسی آیت کی، کسی نہ کسی حدیث کی ترجمانی ہے. اور آیات و احادیث کی ترجمانی، اور وہ بھی اس قدر شگفتگی کے ساتھ، یہ انہی کا حصہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ محاسن شعر میں اعلیٰ حضرت کسی سے پیچھے نہیں ہے، بلکہ محاسن شعری میں بھی جو ہے وہ بعض نعتوں میں تو ایسے منفرد اور ایسے ممتاز نظر آتے ہیں کہ متقدمین اور محاسبین شعراء میں ان کا جواب نہیں ملتا. اور اس سے میں کیا کہوں، ان کو علماء عرب نے پہچانا، اور علماء عرب نے ان کو یہ فرمایا کہ معجزۃ من معجزات سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. اور دیکھو، معجزے کا کمال یہ ہوتا ہے کہ معجزہ جو ہے وہ دنیا کی چیزوں ہی میں سے ایک چیز ہوتی ہے، لیکن جس چیز کو معجزہ قرار دے دیا جاتا ہے اس کی مثال جو ہے پھر انسان سے ہو نہیں سکتی. تو اعلیٰ حضرت معجزہ ہے اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں ہے، وہ اپنے کمالات کے اعتبار سے معجزہ ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ ان کی شاعری بھی جو ہے وہ ایک معجزہ ہے. اور شاعری میں ایک صنف ہے سہل ممتنع، اس کو سہل ممتنع کہا جاتا ہے عام زبان میں، اور اس کو اگر فصیح اعتبار سے کہیے، صحیح صحت لفظی کے ساتھ میں کہیے تو سہل ممتنع، یعنی بظاہر تو وہ آسان ہے، الفاظ آسان ہیں، لیکن شاعر اس انداز میں اس کو کہا جاتا ہے کہ دوسروں سے اس کی نظیر لانا جو ہے مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ شاعروں کے لیے جو ہے، شاعر اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں سہل ممتنع، تو دوسروں کے لیے تو مبالغہ ہو سکتا ہے، لیکن آج میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی شاعری میں جو ہے بہت سارے اصناف کلام میں اور ان کی کہ بہت ساری نظموں میں یہ رنگ دیکھتا ہوں کہ وہ سہل ممتنع ہے. آج تک جو ہے شعراء سے اس کا جواب نہیں ہو سکا. اور یہ روزمرہ کا مشاہدہ ہے. بریلی میں اعلیٰ حضرت کے کسی نہ کسی مشرے پر شعراء کو دعوت دی جاتی ہے کہ طرح لگائیں، اور طرحی مشاعرہ ہوتا ہے، لیکن شعراء طرح لگانا درکنار، اس بحر میں اور اس رنگ میں کوئی کامیاب نعت کہہ جائیں، یہ بڑی نادر بات ہوتی ہے، اور یہ جوئے شیر لانے کے مترادف ہوتا ہے. مصرے پر طرح لگی نہیں پاتی. اور یہ رنگ حضرت حسن میاں صاحب کی شاعری کا بھی ہے. ان کے مصرے پر بھی بہت مرتبہ ایسا ہوا کہ بریلی میں بڑے بڑے ماہر فن استاد شعراء ہونا مشق پڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کو بھی دعوت دی گئی کہ حسن میاں صاحب کے کسی مصرے پر جو ہے وہ طرح لگا دیں. تو طرح اس پر طرح بھی نہیں لگا سکے، اس پر گرا بھی نہیں لگا سکے، اور اس طرح پر شعر نہیں کہہ سکے، اور اس زمین میں ان کی نعت جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکی. اعلیٰ حضرت کے کلام میں کچھ نعتیں ایسی ہیں کہ پورے دیوان میں اعلیٰ حضرت کے علاوہ
دوسرے شعراء کے یہاں تو اس کا جواب ہے ہی نہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کے کلام میں جو ہے، اعلیٰ حضرت کے پورے دیوان میں وہ ایسی منفرد نعتیں ہیں کہ ان کا جواب جو ہے اعلیٰ حضرت کیا بھی نہیں ہے۔ ایک نعت آپ نے بارہا سنی ہوگی، اعلیٰ حضرت کی خدمت میں، اعلیٰ حضرت کی صحبت میں بیٹھنے والے بہت سے لوگ تھے، تو سادات کرام بھی جو ہے اعلیٰ حضرت کے حاضر باش تھے، تو ان میں شعراء بھی تھے۔ تو ایک سید صاحب تھے جن کا لقب تلفظ غالباً ارشاد تھا، اور دوسرے سید صاحب تھے ناطق۔ تو اعلیٰ حضرت سیدوں کا بڑا احترام کرتے تھے، ان کا کہنا نہیں ٹالتے تھے۔ تو ان دونوں سیدوں نے، سید صاحبان نے کہا کہ حضور ایک ایسی نعت ہو جائے جس میں 4 زبانیں ہوں، عربی بھی ہو، فارسی بھی ہو، ہندی بھی ہو، اردو بھی ہو۔ اعلیٰ حضرت نے ان کے کہنے پر یہ نعت کہی اور فی الودیع کہی کہ لم یات نظیر فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج ترے سر سوڑے، تجھ کو ہی سرے تجھ کو ہی شہید اترا جانا۔ البحر علا والموج طغا من بے کس طوفان ہوش ڈوبا، مجھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا۔ اس نعت کے طرز سے اور ہر زبان میں ان کی سلاست اور روانی سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان کا شہوار سخن جو ہے کسی میدان میں ٹھوکر نہیں کھاتا ہے، روانی کے ساتھ چلا جاتا ہے، اور ان کا کلام جو ہے وہ امام الکلام ہے۔ وہ اردو میں ہو تو امام الکلام ہے، فارسی میں ہو تو امام الکلام ہے، عربی میں ہو تو امام الکلام ہے، اور ہندی میں ہو تو امام الکلام ہے۔ اور ابھی آپ کسی نے وہ نعت پڑھی تھی، زمین و زماں تمہارے لیے، یہ تو ایسی منفرد نعت ہے کہ شعراء کو منہ کہ چاہیے اس کو ایسی نعت کہنے کے لیے۔ ایک ایک مصرے میں قافیوں کا سمندر ہے، اور پھر مشکل سے مشکل لفظ، آسان سے آسان لفظ ایسا ایک لڑی میں پرو دیا ہے۔ اپنی زبان کا لفظ ہو، عربی زبان کا لفظ ہو، مشکل لفظ ہو، آسان لفظ ہو، کہ دوسرا بھی جو ہے جو ان کے معانی سے واقف نہیں ہے وہ پڑھ جائے گا تو لگے گا کہ مطلب ہے کہ اس کے لیے پانی ہے، وہ زبان گویا کہ اس کے لیے پانی ہے، چاہے پہلے زبان ہو یا نہ ہو۔ اور پھر اس کے اندر جو ہے یہ تو طرز بیان ہے، یہ طرز سخن ہے۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے تو اپنے آقا کے لیے کہا تھا نعت کے طور پر کہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان۔ اللہ اکبر۔ اور کہا تھا کہ میں نثار تیرے کلام کے، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن ہے نہیں نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ وہ انہوں نے نعت کے طور پر کہا تھا، انعام یہ ملا احمد رضا کو کہ ان کی مرتبت پر بھی ہے۔ اور ان کی شاعری کے لیے یہی شعر جو ہے ان کا کہا ہوا ان کی خدمت میں نظم کرتا کیا میں نثار تیرے کلام کے، مصطفیٰ کے پڑھا احمد رضا، میں نثار تیرے کلام کے، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، مصطفیٰ کی بارگاہ لیکن تیرا کلام نرالا کلام ہے، اور تیرا بیان نرالا بیان ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نثار تیرے کلام کے، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس
وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان ہے. یہ تو سخن کی بات ہے. اور پھر اعلیٰ حضرت کے یہاں جو ہے وہ الفاظ کی کثرت جو ہے وہ محملات کی حد تک نہیں ہوتی ہے، حجب و زوائد کی حد تک نہیں ہوتی ہے. بہت سے لوگوں کے یہاں جو ہے تکرار ہوتی ہے، بے معنی ہوتی ہے. بہت سو کے یہاں الفاظ کی کثرت ہوتی ہے تو وہ حجب و زوائد کی حد تک ہو جاتی ہے کہ زیادتی بلا فائدہ ہوتی ہے. میرے اعلیٰ حضرت کے یہاں جو ہے اس نعت میں جو ہے قافیوں کی روانی بھی ہے، اور ایک ایک قافیے میں وہ مضمون پنہا ہے کہ ہم جیسے لوگ جو ہے اگر بیان کرنے پر آئیں تو خدا کی قسم باتیں ختم ہو جائیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیض رضا. اب دیکھو کہتے ہیں اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، حکومت کل. کل ہے لطیف اور یہ سب کافی ہے. اللہ اکبر. اور کتنا عربی کے مشکل زبان، عربی کے مشکل کافی ہے، لیکن کس قدر روانی کے ساتھ. کیا آپ کے لیے پانی پانی ہے کہ نہیں ہے؟ ہر شاعر جو ہے وہ سمجھے نہ سمجھے پڑھتا ہے. کیا پڑھتا ہے؟ اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، حکومت کل، ولایت کل، ولایت. اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل. خدا کے یہاں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کتنے عقیدے بیان کر دیے اس میں. سبحان اللہ. اصالت کل مطلب کیا ہے کہ سب کی اصل ہے، وہ نہیں ہوتے کچھ بھی نہیں ہوتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہے یہاں پر ایک لفظ میں بیان کر دیا سبحان اللہ. اور وہاں پھیلایا. سبحان اللہ تو کہہ دیا. وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان جان ہے تو جان. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیض رضا. اور سیادت کل، سب کے سید ہیں، سبحان اللہ، سبحان سب کے سردار ہیں، سبحان اللہ. سب کے سرور ہیں. سبحان اللہ. تو اس کو وہاں سلام میں بیان کر رہے ہیں. بے مثال سلام جس کے زیر لواء آدم ہو. سبحان اللہ. ارے جس کے زیر لواء آدم و منصبہ، اس سزائے سیادت پہ لاکھوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ اکبر. اور امامت سب کا امام ہے، سب کا امام. آخر میں آئے لیکن اگلوں کے امام ہو. اس کا مطلب سمجھو. قصیدہ معراجیہ میں کہہ رہے ہیں نماز اقصا میں تھا، سبحان اللہ. نماز اقصا میں تھا یہی صرف نیا ہو مانا ہے اول آخر ہے کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کرا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جس کو قصیدہ بردا میں کیا کہا؟ وقدمت کا جمیع الانبیاء بها والرسل تقدیم مقدوم علی قدم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سارے انبیاء نے، سارے برسلین نے بیت المقدس میں کیا کیا؟ آئے وہ پہلے انبیاء ہوئے. کیا ہوا؟ اللہ اکبر. انتظار کے لیے کھڑے ہوئے. سرکار آئے تو سرکار کو مقدم کر دیا کہ آپ امامت. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تقدیم مخدوم علی قدمی، جیسے کہ جو ہے مخدوم کو جو ہے خادم اور اس کے نوکر اور اس کے غلام جو ہے جیسے آگے کرتے ہیں. سبحان اللہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عافية الأبدان وشفائها وطب القلوب ودوائها ونور الأبصار وضيائها ولأصحابه بارك وسلم. سبحان اللہ. ہے آگے کہہ رہے ہیں کہ عمارت کل، سب کے امیر ہیں. سبحان اللہ. سب کے امیر ہیں. اللہ اکبر. ہاں. اور پھر آگے کہہ رہے ہیں
کہ حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حکومت کل کا مطلب تو وہ قصیدہ نہیں ہے کعبے پہ بدرود تجا تم سے کروڑوں درود اس میں کہتے ہیں حکومت کل کیسی بتا رہے ہیں خلق کے حاکم ہو تم رزق کے قاسم ہو تم بھیک ہو داتا عطا تم پہ کروڑوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھو وہاں پھیلایا تو پورا شعر اور یہاں سمیٹا تو 2 لفظ میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے. سبحان اللہ. ولایت کل کیا ہے؟ قرآن سے محفوظ ہے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. یہ نبی جو ہے لوگوں کی مسلمانوں کی جانوں کا ان سے بڑھ کر کے والی ہے. اللہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد حافظ الابدان وشفائها وقطب القلوب دوائها ونور الابصار وضياء علي صحيح وسلم. پر اسی طرز پر یہ نعت چلی. مشکل سے مشکل الفاظ اور آسان سے آسان الفاظ جو ہے بڑی روانی کے ساتھ جو ہے ادا کیے گئے ہیں اور پھر ایک ایک شعر میں ایک ایک شعر نہیں ایک ایک مصرے میں جو ہے اللہ اکبر مضامین کا سمندر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لگتا ہے کہ الفاظ جو ہے وہ ہاتھ جوڑے جو ہے ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے ہیں. اللہ اکبر کہ ہم کو چنیے اور غوث اعظم کا کرم ہے اور وہ الفاظ کچھ ہے اللہ اکبر سامنے ہے اور اعلیٰ حضرت چنتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیض رضا. اب بھائی بس میں کہہ چکا اور یہ خصائص مختصر طور پر بیان ہو چکے. اب اعلیٰ حضرت کی دعا پر جو ہے ختم کرو. شبابو چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن پھلے. شبابو چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن پھلے. لوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے. اور ہم اپنے لیے پڑھ لیں. شبابو چلے کہ باغ پھلے وہ پھول